اقبال اشعریہ جی جو بہت بڑے ودوان اور فلاسفر تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے، ایک بار انہوں نے اس زمانے کے ایک بہت بڑے مسلم عالم دین مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رئیس الاحرار سے ایک ملاقات میں کہا کہ مولانا میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد صاحب کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، پھر میں مسلمان کیوں نہیں ہوں؟ پھر آپ لوگ مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ مولانا لدھیانوی نے کہا کہ اچاریہ جی آپ عام آدمی نہیں ہیں، جو جواب مجھے آپ کو دینا چاہیے اس کے سوچنے کے لیے مجھے ایک دن کا وقت دیجیے، میں کل پھر آؤں گا، تب آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اچاریہ جی نے کہا ٹھیک ہے، میں کل تک انتظار کرتا ہوں۔ مولانا لدھیانوی واپس گئے اور سوچنے میں لگ گئے۔ اتنے میں میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ان کو بہت محبت تھی اور دونوں کے درمیان بہت تعلق تھا، وہ مولانا لدھیانوی سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ مولانا لدھیانوی نے کہا کہ آپ اور کوئی بات جو کرنے کے لیے آئے ہوں وہ بعد میں کریں گے، ایک الجھن میں مبتلا ہوں۔ اچاریہ جی نے ایک سوال کل کیا تھا اور کل تک کا وقت لے کر آیا ہوں، شام تو ہو گئی، ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور آپ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے ماہر ہیں، بہت بڑی اور مشکل سی بات آسان اور چھوٹے سے لفظوں میں آپ کہہ دیتے ہیں۔ بتائیے میں اچاریہ جی کو اس سوال کا کیا جواب دوں؟ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ادھر مولانا لدھیانوی یہ کہہ رہے تھے اور ادھر میں اللہ سے دل میں مانگ رہا تھا کہ اللہ صحیح جواب دل میں ڈال دیجئے، دل دماغ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ میں کیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، آپ رہنمائی کر دیجئے۔ مولانا لدھیانوی آپ کے نیک بندے ہیں، ان کی اس خدمت میں کروں تو مجھ سے آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ مجھے صحیح جواب سجھا دیجئے۔ میں مانگتا رہا، مولانا لدھیانوی کی بات پوری ہونے سے پہلے میرے دل میں جواب آ گیا اور میں نے مولانا لدھیانوی سے کہا کہ مولانا آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ اسلام صرف اللہ کو اور رسول کو ماننے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور رسول کی ماننے کا بھی نام ہے۔ آپ کو تک پہنچ گئے ہیں، کی تک بھی پہنچ جائیے۔ مولانا لدھیانوی نے کہا اب آپ کو جتنی چاہیں باتیں کرنی ہوں کر لیجئے۔ مجھے جواب مل گیا۔ اگلے دن وہ پہنچے اور اچاریہ جی سے جواب دیا۔ اچاریہ جی بولے کہ تم نے تو مجھ کو امتحان میں ڈال دیا، تم نے تو مجھ کو امتحان میں ڈال دیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو کو تک پہنچ جاتے ہیں، کی تک پہنچنے کی ہمت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کی تک پہنچنے کے بعد بہت خطرے مول لینے پڑیں گے، اور ایمان کی سچائی کا امتحان خطروں کے مقابلے کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔